الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والله سبحانه وتعالى إذا رأى منا طاعة ورأى منا إقبال ورأى منا سبحانه وتعالى رغبة في أن نكون في هذا الطريق، طريق الصالحين، يمدنا بالمدد ويعطينا الفضل ويعطينا العطاء. فلا تستخف من طاعة الله شيء، لكن لا بد أن نستقيم، لا بد أن نحافظ على صلواتنا جماعة في بيوت الله، لا بد أن نعلم أولادنا ونربيهم على مكارم الأخلاق وعلى الأدب وعلى الطاعة لله عز وجل وعلى المحافظة على شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يؤذوا أحدا، وأن يتعاملوا التعامل الطيب مع كل أحد، وأن يمثلوا الإسلام التمثيل الطيب، وأن يدعوا إلى الإسلام بالطريقة اللينة الطيبة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا سلب من شيء إلا شانه. هذا الطريق الذي ينبغي لنا أن نتمسك به. فليستمع من كان ذا أشواق إلى صفات القوم والأخلاق، وليتبع فالحق ساق باقي قد عم كل الخلق بالنوالي. فضل الله جم وعطاؤه واسع، من توجه نحو باب الله لا يرجع منه خائبا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا على طاعتك، واجمعنا على محبتك وعلى محبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى محبة أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى محبة أصحابه المهتدين عمود الدين، وعلى محبة عباد الله الصالحين. واجعلنا متحابين متراحمين متعاطفين متزاولين على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. واجعل في قلوب نبينا محلنا، وأبلغه الصلاة عنا والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته بعد أن ترزقنا محبته في الدنيا. واجعلنا من المتبعين له في الأقوال والأعمال والاعتقاد والنيات في خير ولطف وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله. Kemudian beliau mengatakan, jikalau kita mencintai para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta yang sesungguhnya, maka kita harus menteladani beliau, harus betul-betul mengikuti dan menjalankan apa yang dijalankan oleh mereka. Karena mereka, para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai para manusia seperti halnya mereka mencintai diri mereka sendiri. Maka dalam hal ini, kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita pun juga melakukan hal yang sama. Kita harus menanamkan rasa kasih sayang kepada saudara kita sesama muslim. Kita harus betul-betul mencintai mereka dan menteladani apa yang telah mereka lakukan, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada mereka lah kita harus mengikuti. Maka jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat pada diri kita kesungguhan untuk menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan memberikan karunia kepada kita. Karena itulah jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita tidak punya perhatian terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mari kita tunaikan pelaksanaan salat berjamaah, hidupkan salat berjamaah. Didik anak-anak kita, beri mereka pelajaran agama, beri mereka tuntunan akhlak agar mereka mengerti tentang tuntunan dan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi di antara kita saling mengganggu satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain. Bergaulah dengan pergaulan yang menggambarkan bahwa kita adalah umat Nabi besar Muhammad. Berikanlah pergaulan yang baik kepada saudara kita sesama muslim. Kita harus memberikan gambaran yang positif, gambaran yang indah tentang Islam. Kita harus berdakwah dengan lemah lembut, kita harus berdakwah dengan baik sehingga orang-orang akan tertarik dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berdakwah dengan dakwah yang keras, maka akan membuat orang lari daripada Islam.
Serulah di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut, dengan hasanah, dengan hikmah, dengan bijak, maka hal tersebut akan membuat mereka untuk dekat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya sifat lemah lembut jikalau ada di dalam sesuatu pasti dia akan membuat sesuatu tersebut menjadi indah. Namun jikalau sifat keras, sifat kaku, jikalau ada pada sesuatu pasti akan membuat sesuatu tersebut menjadi tidak baik. Karena itulah beliau mengatakan pada saat ini rahmat Allah begitu luas, begitu banyak terlimpah kepada kita. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa beliau dan mengabulkan semua hajat kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari apa yang bisa saya pahami daripada syarahan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika tadi kita dah sama-sama mendengar ceramah dari Hadramaut, dari Makkah, dari Madinah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ruddu min al-arsh qabla an yablugha al-qalb wa ja'ala jami'a al-ma'arif. Wa idha shurifat turfat tayratan min ashraqi al-qamar. Ajil arwah muhibbina ala al-jannah wa Aku pada